تو لمم وہ چھوٹے گناہ جس کا انسان سے ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس لیے زیادہ گراں نہیں ہیں کہ ان کی بخشش کے قدم قدم پر مواقع موجود ہیں. تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑا وسیع بخشنے والا، واسع المغفرہ، اس نے بخشش کے بے شمار جو ہے وہ اسباب بنا رکھے ہیں. بخشش کے لیے بے شمار مواقع بنا رکھے ہیں. توبہ ایک موقع ہے گناہوں کی بخشش کا پیسہ. اعمال صالح ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی، مٹا دیتی. تو اعمال صالحہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جو حج بیت اللہ کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا، آج ہی جنم دیا، بالکل گناہوں سے پاک صاف. تو یہ اعمال صالح اللہ نے بنا رکھے. پھر بعض اوقات دنیا کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مرض آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کاروباری نقصان آتا ہے، کبھی سر درد ہو رہا، کبھی کانٹا چبھ گیا، کبھی پیٹ درد ہے، کبھی دانتوں میں درد ہے، کبھی کان میں درد ہے. یہ سارے درد گناہوں کو جھاڑنے والے ہیں. ام صاحب کو بخار ہوا اور بخار سے کانپ رہی تھی، اور ام صاحب کیا ہوا تمہیں؟ تو کہا کہ حمى بالنافذ لا بارک اللہ فی، یہ سردی کا بخار مجھے کپکپاہٹ میں ڈالے ہوئے، اللہ اس میں برکت نہ دے. ام صاحب لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو. بخار جب آتا ہے ہمارے گناہ لے جاتا ہے، گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے. یہ مغفرت کے آثار ہیں. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت، یہ تو کبائر کی بخشش کا باعث ہی بن جائے گا اگر توحید ہے تو، کہ آپ کی شفاعت حق ہے اہل توحید کا. آپ کی شفاعت سے جو کبیرہ گناہ کر رکھے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. تو بخشش کے بے شمار بہانے، بے شمار اسباب ہیں، بے شمار مواقع ہیں. اس لیے فرمایا کہ تیرا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے.